گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے آپ شروع سے کمپین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کل بھی ایک تاریخی مظاہرہ ہوا، اس حوالے سے آپ آگاہ کیجئے گا کہ کیا احتجاجی مظاہرے کے جو کرنے والے جو ارکان تھے، جو مظاہرے میں لوگ شریک تھے، وہ کون تھے اور ان کے مطالبات کیا تھے، اور پھر پیش رفت کیا ہوئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ OIC نے اس پر اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے آگاہ کیجئے کہ کیا صورتحال کل ہوئی ہے احتجاجی مظاہرے میں۔ غلام صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اعلان ہوا ہے یہ جون میں ہوا ہے۔ یہ گستاخانہ خاکے اس نے شائع کرنے کا اعلان کیا ہے ہالینڈ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے گیٹ ویلڈرز۔ اس کے بعد سب سے پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بہت زیادہ متحرک کیا گیا، آپ کا حصہ رہا، آپ کے چینل کا کنٹریبیوشن رہا اس میں۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ عوامی جو آگاہی ہے اس میں سڑکوں پہ نکلا جائے اور لوگوں کو جو احتجاج کا حق دیا ہوا ہے پوری دنیا نے اور قانون نے، اس کو استعمال کیا جائے۔ ابتدا میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا بہت مشکل اس لیے تھی کہ ایک تو بیچ میں وہ نواز شریف صاحب کے جیل جانے کا معاملہ آیا، پھر فیفا ورلڈ کپ کے لوگ اس طرف اتنی توجہ تھی کہ یہ اصل جو ہمارا مقصد تھا ناموس رسالت جیسا ایک اہم ایشو، اس کو پس پش ڈال دیا گیا۔ لیکن اس فیفا ورلڈ کپ اور اس کے بعد پھر عوامی جو رابطہ مہم تھی اس میں سڑکوں پہ نکلے۔ ابتدائی طور پر بہت ہی کم تعداد تھی۔ اسلام آباد میں جب ہم نے مظاہرہ کیا تو اس میں ہم نے یہی کہا کہ اس وقت نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو لیڈنگ پارٹیز ہیں ان کو سڑکوں پہ لایا جائے، ان کو بلایا جائے کہ وہ اور اپنا کردار ادا کریں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں۔ تو وہ مرحلہ تھا۔ دوسرا گزشتہ جمعے کا ایک احتجاج ہوا اسلام آباد میں، جس میں پھر یہی کال تھی۔ کل کا جو احتجاج تھا اس کو بیسکلی تو کال کیا تھا اسپیکر پارلیمنٹ کی جو ینگ لیڈر ہے شہید سیالوی، اور اسی طرح MSO جو ہے کی ان کے محسن خان عباسی نے کال دی تھی۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ اس جمعے کو بطور احتجاج منانے کا تحریک لبیک نے بھی اعلان کیا، اہل سنت والجماعت الجمیعۃ علماء اسلام کی طرف سے بھی اعلان ہوا۔ تو اسلام آباد کی سڑکوں میں میں نے یوتھ پاور پہلی دفعہ دیکھی اتنی بڑی تعداد میں، اور تقریباً 7 سے 10 ہزار کے قریب لوگ تھے جو پارک سے چلے ڈچ ایمبیسی کی طرف۔ تو پہلے انہیں روکا گیا اور جانے دیا گیا۔ سرینا کے پاس جا کے وہاں پہ مذاکرات کے لیے انہیں روک کر فورسز وغیرہ تو انہوں نے چاروں طرف سے لگا لی تھی۔ اسلام آباد پولیس موجود تھی، پھر بعد میں غالباً رینجرز کا وہاں سے گزرے، وہاں پہ روکے جو مذاکرات خاص کر کیے گئے وہ اتنے پریشر میں تھے کہ انہوں نے مذاکراتی ٹیم ایک بڑی محنت سماجت کی کہ یہ جو ابھی عوام آگے نکلی ہے یہ جائیں گی تو کیا ہوگا۔ لوگوں کا بیسکلی مطالبہ یہ تھا کہ ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ سینٹ کے اندر بات ہو چکی تھی، سینیٹر مشتاق خان صاحب نے بات کی، اور یہ بات جو ہے نہ صرف سینٹ کے اندر بلکہ میڈیا پر بھی آئی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس بات پہ جو ہے وہ اطلاعات موصول تھی۔ اس کے باوجود جس قدر خاموشی ہمارے فارن آفس میں، ہمارے جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی طرف سے جو خاموشی تھی، اس کے خلاف اب پھر عوام نے گزشتہ جمعے کو اعلان کیا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر یا کچھ دنوں میں یہ بند نہیں کیا گیا تو ہم آئندہ جمعے کو بزور بازو جو ہے ڈچ ایمبیسی کو بند کریں گے۔ تو کل کے جمعے کا احتجاج اسی صورت تھا۔ لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے یہاں امن و امان کی جو صورتحال ہوتی ہے، پھر خاص کر اس طرح کا جو ایک حساس موضوع ہوتا ہے، اس کے اوپر الحمدللہ ہزار اختلافات کے باوجود لوگ جو ہے نا متفق اور متحد ہو کے نکلتے ہیں۔ جو مذاکرات ہوئے اس میں کیونکہ میں مکمل کوریج کر رہا تھا وہاں پہ، اس میں انہوں نے شرط یہ رکھی کہ مذاکرات ہم اسی صورت کریں گے کہ جب فارن آفس کا کوئی ذمہ دار ہوگا۔ تو فارن آفس سے سیکرٹری کو بھیجا گیا سرینا میں، اور اسی طرح OIC کے جو پاکستان کے ذمہ دار ہیں ان کو بھیجا گیا۔ تو جو کمیٹی یہاں کی مذاکراتی کمیٹی تھی مظاہرین کی طرف سے، ان کو تقریباً 6 گھنٹے اندر رکھا گیا، جس سے تھوڑا سا یہ ہوا کہ باہر بے چینی بڑھ گئی اور ممکنہ طور پر یہ افواہ بھی پھیلی کہ جو لیڈنگ وہاں پہ لوگ تھے ان کو مذاکرات کے بہانے بلا کے غالباً ان کے اوپر FIRs وغیرہ کا بھی کوئی ایشو ہے، اور اسی بہانے شاید ان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ اس سے جو ہے نا باہر مزید جو ہے نا اشتعال بڑھا۔ لیکن 6 گھنٹے بعد جب وہ باہر آئے تو انہیں ایک کاپی تھما دی گئی تھی، جس میں پہلا جو مطالبہ یہ تھا کہ خط لکھا جائے اور فوراً سے پہلے ڈچ ایمبیسیڈر کو پاکستان سے باہر بھیجا جائے اور اس کی کاپی جو آرڈر کی کاپی ہے وہ ان کے حوالے کی جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ پھر ڈچ ایمبیسی کو بند کیا جائے اور اس کے بعد ڈچ پروڈکٹس ہیں ان کو پاکستان کے اندر بین کیا جائے۔
یہ 3 جو ہے نا بنیادی مطالبات تھے. اس میں سے پہلا جو مطالبات ہے انہوں نے ماننے کا جو ہے عندیہ دیا ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ابھی جو ڈچ ایمبیسڈر کو فوراً باہر نکالنے کی بات ہے وہ اس حد تک، کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے اوتھ ٹیکنگ سیرمنی نہیں ہوئی تھی تو وہ جو آن بورڈ نہیں تھے میں، اس لیے کیا آج کے دن ان کی جو ہے نا وہ اوتھ ٹیکنگ ہوئی، انہوں نے حلف لیا، اس کے بعد جو ہے وہ آن بورڈ آئیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کا کہا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ سفارتی جو معاملات ہے اس میں ہفتہ اتوار کی چھٹی کا کوئی کانسیپٹ ہے یا نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ کا سفیر جو ہے نا ہر 6 مہینے بعد ترکی نکال دیتا ہے تو پھر کوئی دوسرا آ جاتا ہے، سعودی عرب سے نکال لی جاتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک انہوں نے ایک ریزن. بلال یہ بتائیے گا جی، جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان نے حلف نہیں لیا تھا، آج انہوں نے حلف لیا ہے تو اس کے بعد ہی کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. پارلیمنٹ کے اندر بھی تو کل ایک قرارداد پیش ہوئی ہے اسی حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کچھ اس پر لے گی؟ یہ بتانا یہی اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ اوتھ ٹیکنگ جو ہے اس سے پہلے کل کا جو اجلاس تھا جس میں منتخب ہوئے عمران خان صاحب، وہاں پہ قرارداد جو ہے نا وہ متفقہ طور پہ منظور ہو گئی ہے. اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی ریزننگ باقی رہ رہی تھی. جب پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اس وقت کہتے ہیں کہ یعنی کہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہے ان کی ماں ہے، مدر آف انسٹیٹیوشن، قانون وہاں سے بنتے ہیں، وہاں سے جو مطالبہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ملک وہ چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہماری فارن منسٹری کے یا ہمارے فارن آفس کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس ایک ہی اس وقت چانس ہے یا ہمارے پاس اختیار ہے، وہ اختیار یہ ہے کہ ہم OIC کا پوری اجلاس بلا سکتے ہیں. وہ ہم آ کے بیٹھے بیٹھے بلاتے ہیں اور ان کو جو ہم خط لکھ رہے ہیں اس کی کاپی ہم آپ کو دیں گے، اور وہ کاپی ان کو دی گئی. پروڈکٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے 20 تاریخ کا ٹائم دیا ہے کہ 20 اگست کو مذاکرات ہوں گے. یہاں پہ پھر میٹنگ ہوگی اسلام آباد کی جو ذمہ دار ہیں فارن آفس کی ذمہ دار سے بھی اور یہاں کے DC وغیرہ سے. تو OIC کا اجلاس جو OIC کا اجلاس پاکستان بلا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے یہ واقعی منعقد ہو بھی جائے گا؟ مدنی صاحب میں بہت واضح الفاظ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ اس تمام صورتحال کو واچ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ایک تو پاکستان کو جو ہے نا OIC بلانے کے بعد بھی اگر اسی طرح کی بات ہوتی کہ پرزور مذمت کی گئی ہے یا اجتماعی دعا کی گئی ہے، دس از ناٹ اے سولوشن. کوئی مستقل ہمیں جو ہے نا کوئی غیرت اگر ہمیں سیکھنی چاہیے تو ترکوں سے. میرے خیال میں آپ پروگرام میں ترکوں کی بات کر رہے تھے. جی بالکل. ڈالر نے ان کی کرنسی گرانے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا کہ کیسے اس کو جو ہے نا پاؤں کی نوک پہ رکھ کے آگے پھینک دیا ڈالر کو. سر یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں ہونا چاہیے ناموس رسالت کی معاملے میں. پھر اجلاس سے میرے خیال میں کام نہیں بنے گا. اور یہ یقین دہانی تو انہوں نے کروائی ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں ان سے بھی اور دوسرے بھی جو ممالک جو امن پسندی چاہتے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ انتشار پھیلانا ہے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے. لیکن یہ تو ممکن ہے نا کہ پاکستان کے اندر جتنی ڈچ یہاں پہ پروڈکٹس ہیں ان کو ہم بین کریں اور سرکاری طور پہ یہ احتجاجاً اعلان ہو کہ جب تک وہ شخص امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگتا، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور وہ جو ان کی پارلیمنٹ کے زیر سایہ مقابلہ ہو رہا ہے 10 نومبر کو، اس سے وہ پیچھے نہیں ہوتے اور معافی نہیں مانگتے، تب تک یہ بائیکاٹ جاری رہے گا. پوری دنیا میں سر ایسا ہوتا ہے کسی کے اگر ہائی کمیشن آفیسر کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے تو جو ہے نا پورا سفارتخانہ وہ بند کروا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے اور اس سے خاموشی ہے. بالکل خاموشی. پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے اس کے بعد ایک علامتی جو میں آپ بات سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2017 فیض آباد پوری دنیا کو یاد ہوگا. وہ کنڈیشن اگر پھر دوبارہ پاکستان میں پیدا ہو جائے، تقریباً 20-25 دن ہمارا دارالحکومت یہ جناب مفلوج ہوا تھا ہماری حکومتوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے. اس وقت کی جو ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال صاحب، ان کی غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے وہ بات مزید آگے بڑھی. اس سے پہلے کہ پھر وہی جو ہے خادم حسین رضوی صاحب نے اعلان کیا کہ اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو اگلی دفعہ ہم جو کال دیں گے ہم بتا کے نہیں کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک قانون صورتحال ہے ایک ایسی پارٹی کی جو بالکل بلال بہت افسوسناک صورتحال ہے. حکومت کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ.